السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما قال اللہ تعالی فی سورة آل عمران بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق اللہ العظیم۔ میری محترم بہنوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، اکرام فرمایا کہ اس نے ہم سب کو دین کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مجالس میں، بڑی سے بڑی محفل میں آپ لوگ چلے جائیں، کوئی مغفرت کے وعدے نہیں ہیں، لیکن دین کی ادنا سی ادنا محفل پر بیٹھنے پر ہی مغفرت کے وعدے ہیں۔ تو پیاری عزیزات، سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں ارشاد فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دیا گیا۔ اور نصیحت جو ہے صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ نصیحت کون حاصل کرتے ہیں؟ صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت چاہے حکمت اور دانائی دے دیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جب اللہ رب العزت کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ پیاری عزیزات، یہ سمجھیے کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا لو کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ رب العزت کی ساری تعریف اللہ رب العزت کے لیے، تمام شکر اور حمد اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں اس کام کی توفیق دی ہے۔ تو پیاری عزیزات، یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، ہم سب کو اپنی دینی محفل میں بٹھایا ہے، اپنے ذکر کی محفل میں بٹھایا ہے، اور ذکر کی محفل بہت برکت والی ہوتی ہے۔ جیسے کہ باری تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر ادا کرتے رہو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ تو پیاری عزیزات، آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت کی محفل میں بیٹھے ہیں، ہم ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں، دین کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور یہاں آپ اس نیت سے بیٹھا کریں
ہیں کہ ہدایت مل جائے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس نیت سے بیٹھا کریں، اپنی انٹینشنز کو صحیح کریں، نیت کو صحیح کریں، عمل کی نیت سے بیٹھیں، دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ دھیان اور توجہ کے سننے سے کیا ہوتا ہے، بات ہمارے سمجھ آتی ہے، دل میں جگہ کر جاتی ہے اور انسان سوچنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس لیے دھیان سارا آپ کا یہی ہونا چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے 3 آیت پڑھی ہیں سورہ آل عمران کی، آئیے ذرا اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آراستہ کر دی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، مثلاً عورتیں ہوئیں، والبنین والقناطیر المقنطرہ، اور بیٹے ہوئے اور ڈھیر لگے ہوئے سونے، والفضة اور چاندی، والخیل المسومہ، اور نشان لگے ہوئے یعنی عمدہ اور اعلیٰ گھوڑے، والانعام والحرث، ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور زراعت اور دوسرے مویشی اور زراعت، لیکن یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کی استعمالی چیزیں ہیں، اور انجام کار کی خوبی اور کام آنے والی چیزیں، یعنی کہ ان سے خوب کام آنے والی چیزیں اللہ ہی کے پاس ہے۔ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے آپ کے لیے کیا کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی ہے، زینا، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، مثلاً عورتیں ہوئیں اور بیٹے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے، ہے نا، چاندی ہو، چاندی خوب شادی ہو، یہ سب کیا کر دی گئی ہے آپ کے لیے، آراستہ کر دی گئی ہے، گھوڑے اور دوسرے مویشی اور زراعت، دنیاوی زندگی کی استعمالی چیزیں ہیں، یہ تو کیا ہے، دنیاوی زندگی کی استعمالی چیزیں ہیں، اور انجام کار کی خوبی اللہ ہی کے پاس ہے۔ انجام کار کی خوبی تو یعنی کہ اس سے بہتر چیز جو ہے وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتا دوں جو بدر جہاں بہتر ہوں، ان سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہوں، کیا تم کو وہ چیز نہ بتا دوں؟ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ کیا تمہیں وہ چیزیں نہ بتا دوں جو بدر جہاں ان سب چیزوں سے بہتر ہو؟ وہ کیا ہیں؟ غور سے سنیے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں ایسی بیویاں ہیں وہ ازواج مطہرہ، ایسی بیویاں ہیں بہنوں جو ہر طرح سے پاک صاف ستھری ہیں، ہر طرح سے پاک صاف ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر چیز جو ہے وہ اللہ کی خوشنودی ہے، وہ اللہ کی خوشنودی ہے، ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اور اللہ تعالیٰ تو خوب دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ جن کے لیے آخرت کی چیزیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ایسے لوگ ہیں ان کے لیے ہی یہ سب چیزیں ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، الصابرین والصادقین، اور سچ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، نیک کاموں میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کو سجا دیا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے، جن کے لیے اللہ رب العزت کے پاس ایسے لوگوں کے لیے کیا ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہریں ہیں، بہتی ہوئی نہریں ہیں، ان میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں پیاری عزیزات، لیکن کن کے لیے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بڑی کامیابی کی وعیدیں آ رہی ہیں، کامیابی کی آیات آ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے انسان تو کہاں جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم
کریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ اپنے رب کریم کی بابت تو اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم بس کہاں جا رہے ہو؟ آپ سب کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ میرا اللہ کیسے فرما رہا ہے کہ دیکھیں، ترجمہ دیکھیے اس سورہ کا کہ اللہ رب العزت فرماتے تمہیں غافل کر دیا، تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر، مال کی ہرس نے، مال کی ہرس نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ الہاکم التکاثر، تمہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے دھوکے میں ڈال دیا، اتنا دھوکے میں ڈال دیا انسان کو کہ حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبرستانوں میں جا پہنچا۔ انسان کی ساری زندگی اسی کاموں میں گزر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے میں آگے بڑھ کر چل جاؤں، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، آگے بڑھ جاؤں، اتنا بڑھ جاؤں، اتنا بڑھ جاؤں کہ اسے مطلب اپنے رب کا خیال ہی نہیں رہتا، اسے اپنے رب کی فکر ہی نہیں رہتی کہ اللہ رب العزت نے آخرکار بنایا کیوں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جن اور انس کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے، اپنی اطاعت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے کہ انسان کو دھوکے میں ڈال دیا، انسان اتنا دھوکے میں جا رہا ہے کہ بس اس کے دماغ میں یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے اسے غافل کر دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، غافل کر دیا ہے اسے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے اتنا غافل کر دیا کہ حتی زرتم المقابر، کہ وہ قبرستانوں میں جا پہنچے، وہ قبرستانوں میں جا پہنچے۔ پیاری عزیزات، ہم دیکھیں کہ ہم دنیا کو پانے کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں، کتنی کوششیں کر رہے ہیں کہ بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، جبکہ اللہ رب العزت تو اس دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ ساری کی ساری کی دنیا یہ جو ہے دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بس سمجھیے کہ یہ تو بس عارضی مدفن ہے، ٹیمپریری جگہ ہے۔ اس دنیا کو تو اللہ نے بنایا اس وجہ سے ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے تو موت اور زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بہترین اعمال ہمارے پاس لے کر کون آتا ہے، بہترین اعمال ہمارے پاس لے کر کون آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس زندگی کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے، بہترین اعمال کون لے کر آتا ہے؟ تو ہم لوگوں کو ضرورت ہے اپنے اعمال بنانے کی، ہم لوگوں کو ضرورت ہے اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں غفلت میں ڈال دیا، غفلت میں چلے جائیں ہم لوگ، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر میں۔ اگر آگے ہی بڑھنا ہے تو فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جائیے، نیکیوں میں آگے بڑھیے کہ میری فلاں بہن، فلاں بھائی ہم سے زیادہ آگے جا رہا ہے تو ہم اس سے زیادہ آگے جائیں۔ فکر تو ہمیں یہ کرنی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں تو بس غفلت میں ڈال دیا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اتنا ڈال دیا کہ حتی زرتم المقابر، کہ قبرستانوں میں جا پہنچے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے، کلا، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوف تعلمون، جب فعل پر سوف آتا ہے تو یہ قریب کے معنی دیتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں تم جلدی ہی جان لوگے، جلدی ہی جان لوگے۔ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کو اتنی ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر نے تمہیں اتنا غفلت میں ڈال دیا، ہوس نے، ہرس نے اتنا غفلت میں ڈال دیا کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچے۔ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب سب پتہ چل جائے گا آنے والا ٹائم کیسا تمہارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان قریب سب پتہ چل جائے گا، سب پتہ چل جائے گا۔
فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر اللہ تعالیٰ نے کلا کا لفظ استعمال کیا اور فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اگر تم یقینی علم کے ساتھ یہ بات جانتے ہو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں یقین ہے، تمہارے دل کو یقین ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے؟ ہم دنیا کو اتنی امپورٹنس دینے والے بن گئے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے؟ ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا کو اتنی امپورٹنس دو۔ آنے والے ٹائم میں دیکھو گے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بضرور یقین جان لو، ضرور بضرور تم دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ضرور بضرور کیوں کہہ رہی ہوں؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، یہ ونّا جو ہے یہ تاکید کے لیے، انہوں نے تاکید آ رہی ہے فعل کے ساتھ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً تم ضرور بضرور دوزخ کو دیکھو گے، اور یقین والی آنکھ سے دیکھو گے۔ جس طرح سے ہمیں کسی چیز کو دیکھ کر مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، یقین حاصل ہوتا ہے، جب ہمارا آگ پر ہاتھ جلتا ہے، آگ میں ہاتھ جلتا ہے تو ہمیں یقین سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یار یہ آگ جو ہے بڑی خطرناک ہے، یہ جلا دیتی ہے۔ جس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یقین والی آنکھ سے جہنم کو دیکھو گے، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لترونها عین الیقین، پھر یقین جانو کہ تم اسے بالکل یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ ایسا یقین ہو جائے گا، ایسا یقین ہو جائے گا کہ واقعی یہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، آپ کو خبردار کر رہے ہیں، اور پھر بروز قیامت ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر شخص سے ضرور بضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ ضرور سوال کریں گے۔ یعنی کہ تم نے اگر ٹھنڈا پانی بھی پیا ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے۔ یہ آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، یہ اگر انسان اپنے اندر جا کر دیکھے، ہر شے نعمت ہے، ہر شے سے پوچھا جائے گا، ہر شے سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا استعمال کیا، تم نے اس کا غلط استعمال کیا یا تم نے اس کا صحیح استعمال کیا۔ تو پیاری عزیزات، یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ تکاثر کا ترجمہ رکھا ہے، آپ ذرا غور کریں کہ دیکھیں اس سورت کے ساتھ یہ پتہ چل رہا ہے، اس صورت سے کیا پتا چل رہا ہے کہ انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان ہرس میں پڑا ہوا ہے، انسان لالچ میں پڑا ہوا ہے، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی فکر میں۔ لگ رہا ہے نا جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، بالکل قرآن پڑھتے ہوئے آپ یہ سوچا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم سے بات کر رہے ہیں، تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اگر ہم امیجن کریں، جسٹ امیجن کیجئے کہ بالکل انسان چاروں طرف دیکھے تو بس اسی غفلت میں ڈوبا ہوا ہے، غفلت طاری ہوئی بھی ہے ہمارے اوپر۔ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ دنیا جب سے چلی آ رہی ہے، کروڑوں سال سے، لاکھوں سال سے دنیا چلی آ رہی ہے، دنیا میں کیا ہے، انسان آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا حصہ گزار کر چلے جاتے ہیں، پھر دوسری نسل آ جاتی ہے، پھر اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، تیسری نسل آ جاتی ہے۔ ایسے ہی دنیا کا سلسلہ چل رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے نا۔ آپ اس بات پر متفق ہیں کہ جو بھی انسان آ رہا ہے تو وہ آ رہا ہے، لیکن آتا ہے، اپنی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، چلا جاتا ہے۔ جو بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو اس پر پوری دنیا متفق ہے عزیزات، اس پر کیا نان مسلم ہو، کیا مسلم ہو، کیا عیسائی ہو، کیا یہودی ہو، کیا پادری ہو، ہر انسان اس بات پر متفق ہے کہ جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، وہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو پتہ کیا چلا، اس بات سے پتہ کیا چلا عزیزات کہ جو بھی آ رہا ہے وہ جا بھی رہا ہے، آ رہا ہے جا بھی رہا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا مقصد نہیں ہے، کہ جو انسان آ رہا ہے جا رہا ہے، پتہ چل رہا ہے آنا جانے کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے عزیزات یہ دنیا منزل نہیں، مقصد نہیں، بلکہ یہ دنیا تو ایک سفر ہے۔ جی، یہ تو ایک سفر ہے نا، سفر تو بالکل سفر ہی ہے بھائی، آ رہے ہیں لوگ، جا بھی رہے ہیں، آ رہے ہیں جا بھی رہے ہیں۔ اب ہم اپنی زندگی کافی کچھ جی چکے، موت کہہ کر تو نہیں آئے گی، بتا کر تو نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی، اور انسان اسی غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ بس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھ جاؤں۔
حسب میں، نسب میں، کردار میں، مال میں، دولت میں، بلندی میں، ہر چیز میں بس یہ ہے، ایک ہرس ہے کہ بس میں سب سے آگے چلا جاؤں، میں سب سے آگے چلا جاؤں۔ تو اس پر دنیا، پوری دنیا متفق ہے کہ جو بھی انسان آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ جب آنے جانے کا سلسلہ ہے تو یہ سفر چل رہا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ کوئی بھی سفر بے معنی نہیں ہوتا، کوئی بھی سفر بے مقصد نہیں ہوتا، ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر سفر کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ تو اب دنیا میں دیکھیں ہر انسان سفر کر رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک سفر کر رہے ہیں، تو سفر وہ بے مقصد تو نہیں ہو رہا۔ کوئی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم رکھنے کے لیے سفر کر رہا ہے، رشتہ داروں سے ملنے جا رہا ہے، کوئی اپنے تجارت کے مسئلے سے سفر کر رہا ہے کہ تجارت کا مقصد ہے اس کا۔ تو پیاری عزیزہ، تو سفر چل رہا ہے ہر انسان کا۔ اور اگر ایک شخص کو ایک گاڑی میں سوار کر دیا جائے اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ وہ جا کہاں رہا ہے، اس کو اپنی منزل کا نہ پتا ہو، اس کے اپنے جگہ کا نہ پتا ہو، تو اس انسان کو کیا کہیں گی آپ کہ بھائی آپ کہاں جا رہے ہو؟ کیا آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں؟ کیا آپ کی زندگی کا کوئی مطلب نہیں؟ آپ بیٹھ تو گئے ہو، سوار تو ہو گئے ہو، جانا کہاں ہے؟ تو وہ شخص کہے کہ بھائی مجھے تو نہیں معلوم مجھے کہاں جانا ہے، تو آپ کیا کہیں گی اس شخص کو کہ بھائی یہ تو اب نارمل انسان ہے، پاگل انسان ہے، اسے اپنے مقصد کا نہیں پتا، اسے اپنے مطلب کا نہیں پتا، اسے اپنی یہی نہیں پتا اس میں سوار کیوں ہوا ہے، تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جائے گا، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کون سے راستے میں بھٹک جائے جا کر، جسے اپنے سفر کا ہی نہ پتا ہو، اپنے مقصد کا ہی نہ پتا ہو۔ جی تو اور ایک شخص یہ ہے کہ ایک شخص سفر کر رہا ہے، ایک شخص سفر کر رہا ہے اور بڑے اس کے پاس پیسے ویسے ہیں، سرمایہ ہے، اور وہ اپنے تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے سفر کر رہا ہے، اور وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں دوسری جگہ جا رہا ہوں، فورن کنٹری جا رہا ہوں یا جو بھی جگہ جا رہا ہوں، اور میں وہاں سے کچھ تجارت کا سامان خرید کر لے کر آؤں گا، یا وہاں سے تجارت کا سامان خرید کر لاؤں گا، اور مجھے کافی اس سے منفعت حاصل ہوگی، یعنی جب میں وہ وہاں سے تجارت کا سامان لاؤں گا، اپنے یہاں آ کر اس کو کیا کروں گا، فروخت کروں گا، اپنے یہاں آ کر اس کو بیچوں گا، تو وہاں سے مجھے کم پیسوں میں مل جائے گا، یہاں آ کر میں اس کو اچھی پیسوں میں سیل کر دوں گا۔ تو اب ایک انسان سفر کر رہا ہے اپنے تجارت کو سامنے رکھتے ہوئے، تو اس کے پاس اچھا خاصا سرمایہ ہے، اچھا خاصا مال ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ وہاں گیا سفر کرنے کے لیے، تو عزیزات کیا دیکھتا ہے؟ بڑی رنگینیاں ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے وہ اسے اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی طرف انسپائر کرتی ہے، مینس اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تو وہ جو بندہ سفر کرنے کے لیے نکلا تھا اپنے تجارت کے لیے، اپنے تجارت کا سامان خریدنے کے لیے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس انسپائریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ جو جگہ تھی وہ اسے اتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ انسان وہ اپنا سرمایہ، وہ اپنا مال جس کو اس نے سفر کیا تھا خریدنے کے لیے، تجارت کا مال، بزنس کا سامان خریدنے کے لیے سفر کیا تھا، وہ پیسہ جو تھا، وہ جو سرمایہ تھا، اس نے اس اٹریکشن پر ختم کر دیا، اس چیز پر ختم کر دیا جو اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ اس نے اپنی وہ سارا پیسہ اسی کام میں لگا دیا، اور جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اپنا سامان خریدنے کے لیے، اس نے کیا کرا؟ وہ سامان تو نہ خریدا بلکہ اپنا سارا سرمایہ اس خوبصورتی کے اندر لگا دیا، اس کے گھومنے میں، اس کو پھرنے میں، وہاں کے لوازمات، وہاں کے ریسٹورنٹ، اس کی ہر چیز کو اس نے انجوائے کرا، اور اپنا سارا سرمایہ، اپنا سارا مال اس نے اس میں لگا دیا۔ اب جب یہ واپس اپنے گھر لوٹے گا، تو جس مقصد کے لیے اس نے سفر کرا تھا کہ مجھے سامان لے کر آنا ہے اپنے بزنس کا، اس نے تو سارا پیسہ وہاں ختم کر دیا، سارا سرمایہ وہاں لگا دیا، سارا مال وہاں خرچ کر دیا۔ جب یہ واپس اپنے ملک لوٹا، اپنے وطن لوٹا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تجارت اور زیادہ ٹھپ ہو گئی ہے، اور زیادہ اس کی تجارت کو لاس ہو گیا ہے، نقصان ہو گیا ہے، کچھ بھی اس سفر کا فائدہ نہ ہوا۔ تو ان مثالوں سے سمجھایا آپ کو یہ جا رہا ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ ایک مثال میں نے آپ کو دی، ایک بندہ سفر کر رہا تھا، اسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ سفر کر کیوں رہا ہے، تو اسے ہم نے قرار دے دیا کہ یہ اب نارمل ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد نہیں پتا، اسے اپنا مطلب نہیں پتا، اس گاڑی میں سوار ہو گیا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ مال تھا، اس کے پاس سرمایہ تھا۔ تو پیاری عزیزات، ہر انسان دنیا میں آیا
ہے، ایک بہت قیمتی سرمایہ لے کر آیا ہے، بہت قیمتی مال لے کر آیا ہے۔ اب انسان وہ مال کیا ہے، وہ سرمایہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے ہماری، وہ زندگی ہے ہماری، کہ یہ زندگی اگر ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ باری تعالیٰ نے ہمیں بنایا کیوں ہے، باری تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، تو ہم تو ایب نارمل انسان کہلائیں گے، ہم تو پاگل کہلائیں گے۔ ہم سے زیادہ مورخ کون ہو سکتا ہے، ہم سے زیادہ پھر حماقت کون کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ پاگل کون ہوگا جسے اپنا مقصد کہیں نہ پتا ہو کہ میرے رب تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں ہے، میرے رب تعالیٰ مجھ سے آخر چاہتے کیا ہوں۔ تو جس کو یہی نہ معلوم ہو عزیزات، تو پھر ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ تو ہم اس میں سے ہیں کہ ایک انسان ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں، کیا ہمیں معلوم ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ وہ بندگی کرے اپنے معبود کی، صرف اپنے معبود کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اپنے رب کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ لیکن ہم نے کیا کرا؟ ہم تو کسی اور کی بندگی میں لگ گئے، ہم تو کسی اور کا کہا ماننے لگ گئے، ہم تو برادری کے کہنے میں آ گئے، ہم تو رشتہ داروں کے کہنے میں آ گئے، ہم تو پتہ نہیں کس کس کے کہنے میں آ گئے، اور اپنی جو مقصد تھا اس مقصد کو بھلا دیا جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو دیکھا جائے 24 گھنٹے کی زندگی ہماری کس کاموں میں صرف ہو رہی ہے، کس کاموں میں صرف ہو رہی ہے، ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کس کاموں میں ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے۔ 24 گھنٹے کہاں جا رہے ہیں؟ تزکیہ نفس کر لیجئے، اپنے نفس کا جائزہ لے لیجئے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی ایسے کام میں صرف ہو رہی ہے جو بے معنی ہے، بے بنیاد ہے، بے مقصد ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، لغو باتوں میں، فضول کی باتوں میں ہماری زندگی صرف ہو رہی ہے۔ دنیا میں یہ سمجھیے کہ ایک انسان سفر کر رہا ہے، اسے کیا کہیں گی؟ گاڑی میں سوار ہو گیا ہے اور مطلب تھوڑی بیچ میں وہ گاڑی نے وقفہ لیا، اسٹاپ کیا، تو وہاں پر وہ شخص اترا، تو اس نے کیا کام کیا؟ ذرا وہاں کے جو اسٹیشن کا جائزہ تھا نا، وہ بس اسٹینڈ یہ سمجھیے یا ٹرین سمجھیے جس میں وہ سفر کر رہا ہے، ٹرین میں تو اسٹیشن پر وہ رکا، تو وہاں پر اب جب وہ ٹرین رکی تھوڑی سی دیر کے لیے، تو اس نے کیا کرا؟ چاروں طرف وہاں اسٹیشن کا نظارہ دیکھنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو لگا دیا، تو وہاں چلا گیا، وہاں کے ہال کا نظارہ کرنے لگا، وہاں کے سارے مارکیٹس وغیرہ جو بھی اسٹیشن پر ہیں، شاپس وغیرہ، اس کا نظارہ کرنے لگا۔ پتہ چلا ٹرین چلی گئی۔ جب وہاں پہنچا تو ٹرین چلی گئی تھی، ٹرین اس کی چھوٹ گئی، نکل گئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو پیاری عزیزات ہماری زندگی ختم ہو جائے اسی کام میں لگے اور ہم کہیں کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آج سے میں پرسوں سے انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دوں گی، پرسوں سے انشاءاللہ پردہ کرنا شروع کر دوں گی، پرسوں سے قرآن کو سمجھوں گی، کل سے قرآن کو سمجھوں گی۔ آج سے کیوں نہیں پردہ، آج سے کیوں نہیں نماز؟ آپ کو پتا ہے آپ کی گاڑی کب چھوٹ جائے؟ آپ کی زندگی کی ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العزت کب آپ کو بلا لیں؟ دنیا دھوکے کا گھر ہے، دنیا مچھر کا پر ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کا بنانے والا خالق جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، یہ دنیا بنانے والا کہتا ہے یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہاں کچھ بھی ساتھ میں نہیں آنے والا، کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ آپ کی صرف اور صرف آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے، یہاں آپ کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے اندر کتنے پار نکلتے ہیں، آپ اپنے ٹیسٹ کو کتنا اچھے سے دیتے ہیں، اپنے ایگزام کو کتنا اچھا سے دیتے ہیں۔ پیاری عزیزات آپ یہ سوچئے کہ یہ دنیا کی زندگی دار الفنا ہے اور آخرت کی زندگی دار البقا ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان میں کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری دنیا نے فنا ہونا ہے، ساری دنیا فنا ہو جائے گی، بقا رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو پیاری عزیزات یہ دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ تفریح کی جگہ نہیں، یہ سیر گاہ نہیں، یہ آرام گاہ نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی اسی کاموں میں لگا دی ہے۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ یہ قبرستانوں میں جا پہنچے۔ اچھا جی، پوری دنیا کا اس بات پر
متفق ہے۔ اچھا جی، اگر آپ دیکھا جائے سائنس نے آج کتنی ترقی کر لی ہے، کتنی کچھ ترقی کر لی ہے، چاند تک سائنس پہنچ چکی ہے، انسان چاند تک پہنچ چکے ہیں کہ سائنس نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ سائنس نے اتنی ترقی کر لی، بتایا جاتا ہے کہ مطلب سب کچھ بتا سکتی ہے سائنس آج کل ہمارے بارے میں، کہ کیا مطلب ہمارے اندر کتنا بلڈ ہے، ہمارا کون سا گروپ ہے، اور مطلب ہمارے اندر کون کون سے وٹامنس ہیں، کون سے منرلز ہیں، کن کی کمی ہے، کون سے پروٹینز کی کمی ہے، یہ سائنس سب کچھ بتا سکتی ہے ہمارے بارے میں۔ یا ہمیں کیا پرابلم ہوئی ہے، ہمیں کون سی بیماری ہوئی ہے، سائنس بتا سکتی ہے کہ ہمیں یہ ہو رہا ہے، ہمیں وہ ہو رہا ہے اندر سے، ٹھیک ہے، ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے۔ لیکن سائنس بھی اور بڑے بڑے ڈاکٹر یہ سب پتہ نہ لگا سکے کہ موت کب آئے گی انسان کو، یہ سائنس نہیں بتا سکتی، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ انسان کو موت کب آئے گی، انسان کو موت کب آئے گی کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کو نہیں پتا، چاہے وہ اس میں کتنا بڑا دولت مند ہو، کتنا بڑا رئیس ہو، کتنا بڑا حسب نسب والا ہو، عزت دولت شہرت والا ہو، بلندیوں والا ہو، لیکن اس کو یہ نہیں پتا میری موت کا وقت کب آئے گا، میری موت کا وقت کیا آئے گا اور کب آئے گا۔ اس پر سب متفق ہیں، واقعی ہر کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آئے گی، موت کہہ کر نہیں آئے گی، موت بتا کر نہیں آئے گی، اچانک سے آئے گی اور لے کر چلی جائے گی، اور آپ کو ایسے ہو جائیں گے آپ جیسے آپ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے، آپ دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ جانے والے کو ایسا بھلا دیا جاتا ہے جیسے وہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ تو پیاری عزیزات، جب ہمیں پتہ نہیں کسی ٹائم کا، تو ہمیں تو 24 گھنٹے اس فکر میں رہنا چاہیے کہ یہ جو میری دنیا ہے، یہ جو سفر چل رہا ہے، یہ منزل تو ہے نہیں، منزل تو میری کوئی اور ہے، اور وہ منزل جب آئے گی جب میری روح نکل جائے گی، جب میں اس دنیا سے سفر پورا کر کے اپنی اصل منزل پہ پہنچوں گی، وہ میری آخرت کی منزل ہے، وہ میری آخرت کی منزل ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی آخرت کی منزل کو کتنا بنایا ہے، کتنا بگاڑا ہے، کتنا ہم نے کچھ کھویا ہے، کیا کچھ کیا ہے، ہم دیکھیں تو صحیح پیاری عزیزات، ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کچھ کھویا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں سورہ نبا میں کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ ہم نے تو خبردار کر دیا، اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، ہم نے تو آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا۔ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اس دن انسان دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جیسے کہ ابھی سورہ تکاثر میں بھی پڑھا، یقین والی آنکھ سے دیکھے گا۔ اور یہاں کیا فرمایا جا رہا، اس دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا، اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا۔ انسان اس دن اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، اپنا آپ دیکھے گا، ہے نا، کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے کیا بھیجا، اور وہ کہے گا کل قیامت کے دن وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہوتا، اے کاش میں مٹی ہوتا، میں نے کیا آگے بھیجا۔ آپ اور میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم دنیا میں گھرتے جا رہے ہیں، لیکن ہم آگے کی زندگی کے لیے بھیج کیا رہے ہیں۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے عزیزات، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ہم نے تو ابھی اس زندگی کی کچھ تیاری ہی نہیں کری۔ سورہ روم میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ تمہیں ظاہر کی دنیا نے اتنا دھوکے میں ڈال دیا، ظاہر کی دنیا نے اتنا دھوکے میں ڈال دیا، تم اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، تم نے اپنی آخرت کو بھلا دیا، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، تم ظاہر کی دنیا میں اتنا کھو گئے۔ پیاری عزیزات، سورہ کہف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، کہ ہم نے تو اس دنیا کی زندگی کو زیب و زینت کی جگہ بنایا ہے، یہ اٹریکشن والی جگہ ہے، یہ تمہیں اپنی طرف انسپائر کرے گی، لیکن کون ہے تم میں سے جو بہترین عمل کرے؟ آپ میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرے؟ ہماری زندگی کے دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ گھٹتا جا رہا ہے،
گھٹتا جا رہا ہے، ہماری عمر گھٹتی جا رہی ہے، ہمارے جسم کے اندر تغیرات پیدا ہو رہے ہیں، تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جب ہم چھوٹے سے تھے ہمارا جسم کی بناوٹ کیسی تھی، جب ہم جوان ہوئے تو ہماری جسم کی بناوٹ کیسی تھی، اب ہم ٹین ایئرز کو پار کر چکے، اب ہماری جسم کی بناوٹ کیسی ہے، اب اگر ہم بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہمارے جسم کی بناوٹ کیسی ہے، بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں، بدلتا جا رہا ہے، سب کچھ بدلتا جا رہا ہے، اور ایک دن آئے گا کہ انسان قبر کے گڈھے میں جا کر سو جائے گا، جانے والے کو ایسا بھلا دیا جائے گا جیسے وہ کبھی دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت سورہ کہف میں فرماتے ہیں، یاد رکھو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ دنیا کا سارا مال اور ساری اولاد صرف دنیا کی زینت ہے۔ یہ مال اور اولاد، چاہے جتنا بھی آپ کو مال ملا ہو، چاہے جتنی بھی اولاد آپ کو ملی ہے، یہ سب دنیا کی زینت ہے، اس سے دنیا چمکتی ہے، اس سے دنیا بنتی نظر آتی ہے بظاہر میں، لیکن اصل کیا ہے، اصل کیا ہے پیاری عزیزات؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اصل تو یہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اصل تو باقی رہنے والے عمل ہیں، اصل کیا ہیں؟ جو ہمارے پاس اعمال تیار ہو جائیں، ایسے ایسے اس میں نہ نیکیاں بھریے کہ جو نیکیاں ہماری ضائع ہو جائیں، ہماری نیکیاں پانی کی طرح حقارت جائیں، ہماری نیکیاں پانی کی طرح ختم ہو جائیں، ایسی بالٹی میں پانی بھر لیا جس میں چھید ہے، ایسی زندگی ایسی نیکیاں نہ اکٹھی کریں کہ جو ہماری ضائع ہو رہی ہوں، جو ہماری ضائع ہو رہی ہوں۔ اسکالرز کہتے ہیں، ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ انسان توبہ کرے یا استغفار کرے، انسان استغفار کرے یا تسبیح کرے، کیا کرنی چاہیے انسان کو؟ بتائیے، استغفار کرے یا تسبیح کرے؟ استغفار سے مطلب کیا ہے؟ توبہ کرنا، اور تسبیح سے کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑائی بیان کرنا۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا کریں بہنوں؟ کیا رائے ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے یا تسبیح کرنی چاہیے؟ ایک بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح کرنی چاہیے ہے جی؟ نہیں، استغفار کرنا چاہیے۔ اب ہم نے کر کیا دیا؟ ہم تسبیح میں ہی لگ گئے، ہم نے استغفار تو کرے ہی نہیں۔ استغفار سے مطلب کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم، اپنے جو زندگی میں جو گناہ ہو رہے ہیں عزیزات، جو زندگی میں گناہ ہو رہے ہیں، اس سے توبہ، اس سے باہر آنا۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ پلٹ آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا۔ تب جب آپ رجوع کریں گی تو تسبیح بھی کام دے گی۔ جب آپ نے رجوع ہی نہیں کرا، ایسی زبان ہلانے سے کیا فائدہ؟ 100 بار تسبیح پڑھ لیں، 1000 بار تسبیح پڑھ لیں، کتنے قرآن ختم کر لیں، کتنے قرآن پڑھ لیں جی، کتنا ہی ذکر کر لیں، گناہ جو کہ تو ہیں، کتنی ہی نمازیں پڑھ لیں، گناہ جو کہ تو ہیں۔ تو ہم تسبیح کر رہے ہیں، آج ہم نے یہی چیز، ہماری یہی تصور پایا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے جی، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خوب پڑھا جا رہا ہے، کتنے قرآن پورے کیے جا رہے ہیں، لیکن اپنا تزکیہ نفس کرنے کو ہم لوگ تیار نہیں، اپنے گناہوں پر ہم لوگ نادم نہیں، اپنے گناہوں پر ہم شرمسار نہیں۔ گناہ ایسی چیز ہیں، گناہ ایسی چوں کہ تو ہیں، اور اس کے اوپر ہم نے تسبیحاں پڑھنی شروع کر دی، ہم نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، توبہ تو ہم لوگ کر نہیں رہے، ایک عادتاً ہم اس کام کو کرے جا رہے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے عزیزات، ایک بہن نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور اس سوٹ کے اوپر داغ لگا ہوا ہے، اسپاٹ لگا ہوا ہے، کسی سالن کا، کوئی زعفران کا، ٹھیک ہے، اور وہ اسپاٹ لگا ہوا ہے، بہت بڑا اچھا بڑا اسپاٹ ہے۔ اس نے کیا کام کیا؟ وہ بالکل گلے کے پاس، نیک کے پاس ہی اسپاٹ لگا ہوا ہے، اس نے کیا کام کیا؟ چلو بھئی اس اسپاٹ کو تو نہ دھو، بلکہ کیا کرو، اسے نا ڈائمنڈ سے چھپا لو، اسے جویلری پہن لو، اسے بڑا خوبصورت ہار سے سجا لو، نیکلیس پہن لو، ٹھیک ہے، اور اس سے کیا ہوگا؟ یہ اسپاٹ ڈھک جائے گا۔ لیکن اب وہ بالکل وائٹ سوٹ ہے، وائٹ پر تو نمایاں ہو رہا ہے، داغ تو جو کا تو لگا ہوا ہے، تو وہ جویلری سے کہاں چھپے گا؟ تو پیاری عزیزات، گناہوں کی زندگی تو جو کی تو ہے، زندگی نہیں بدل رہی، نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، اور خوب تعلیم بھی ہو رہی ہے، خوب سب کچھ پڑھا بھی جا رہا ہے، خوب صبح شام تسبیحاتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن وہ اسپاٹ تو جو کا تو ہے، تو وہ تسبیحات سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟
اصل چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف پلٹ آنا. دنیا کی محبت وہی گھر کرے ہوئے ہے, وہی رسوماتوں میں شرکت ہے, وہی بدعات میں شرکت ہے. بدعات کو خوشی سے کرتے ہیں, رسومات میں خوشیوں سے شریک ہوتے ہیں, مزے سے شریک ہوتی ہیں. تمام برادری والوں کا ساتھ دیا جاتا ہے اللہ کے دین کو ڈھانے میں, اللہ کے دین کو نقصان پہنچانے میں. جبکہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد, کہ جس نے ہمارے دین میں نیا طریقہ ایجاد کیا حقیقتاً وہ طریقہ دھتکارا ہوا ہے, ٹھکرایا ہوا ہے. وہ طریقہ دھتکارا ہوا ہے, ٹھکرایا ہوا ہے, اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. اور ہم لوگ اللہ کے دین کو ڈھانے میں خوب معاون ہو رہے ہیں, مددگار ہو رہے ہیں اللہ کے دین کو ڈھانے میں. تو پیاری عزیزات اپنی اصلاح کیجئے. دنیا کی محبت ہمارے دل میں جگہ پکڑ چکی ہے. یاد رکھیے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے, اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میری بہنوں اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہت کچھ تیار کر کے رکھ رکھا ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. کچھ لوگ ایسے ہیں دنیا کی زندگی کو بیچ کر, آخرت کی زندگی کو بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لیتے ہیں. تجارت کر رہے ہیں, آخرت کی زندگی کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں. ایسی تجارت انہیں کوئی نفع بخش نہیں دے گی, کوئی نفع بخش نہیں ہوگا ایسی تجارت سے, اور نہ وہ ہدایت پانے والوں ویسے ہوں گے. ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرۃ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون. یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا. فلا يخفف عنہم العذاب, اور ان سے کسی اس دن کوئی عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا هم ينصرون, اور نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے, نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ڈر جاؤ اس دن سے, ڈر جاؤ اس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آنے والی نہ ہوگی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, کوئی جان کسی جان کے کچھ کام نہ آنے والی ہوگی. ولا يقبل منها عدل ولا هم ينصرون, ان سے نہ کوئی فدیے میں کچھ لیا جائے گا, نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی, نہ کسی قسم کی مدد کی جائے گی. اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن میں بتا دیا ہے, صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو جو اس بات کو مانے گا, پیروی کرے گا, وہی حق کا راستہ تلاش کر لے گا, وہ نیکوکار میں شامل ہو جائے گا. ارے یہ قرآن تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار قرآن میں فرماتے ہیں, اور اس صورت سے تو آپ سب واقف ہوں گی, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین میرے نبی کو پیار سے پکارا جا رہا ہے, میرے نبی کا نام ہے یاسین والقرآن الحکیم, قسم ہے حکمت والے قرآن کی. انک لمن المرسلین, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں, آپ بے شک بھیجے ہوئے ہیں, آپ بھیجے ہوئے ہیں. علی صراط مستقیم, بالکل سیدھے راستے پر ہیں, بالکل سیدھے راستے پر ہیں. اپنے رسول کے طریقے کو اڈاپٹ کریں نا, اپنے رسول کے طریقے کو فالو کریں نا, ان کے طریقے, ان کے بتائی ہوئی تعلیمات پر چلیے نا. تنزیل العزیز الرحیم, یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے عزیزات, جس کی رحمت بھی کامل ہے. تنزیل, اور اگر اس کو فعل کو دیکھا جائے یہ ہے نزل ینزل تنزیلا, باب تفعیل سے فعل آ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کو گریجولی اتارا جا رہا ہے, قرآن کو تدریجاً اتارا جا رہا ہے, قرآن کو آہستہ آہستہ کر کے اتارا جا رہا ہے تاکہ یہ آپ کے دل میں چسپاں ہو جائے, تاکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بتائیں ان کے دل میں چسپاں ہو جائے. ایک دم سے پورا قرآن نہیں اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر, ویسے لوح محفوظ میں ایک ہی مرتبہ میں اتارا گیا. وہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کرا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. یہاں ورڈ آیا ہے انزل ینزل انزال, یہ آ رہا ہے باب افعال سے. اس کے اندر بات ہوتی ہے پورا کا پورا ایک بار اتار دینا,
جی پورا کا پورا یہ قرآن لوح محفوظ میں اتار دیا گیا، لیکن جب باری آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو گریجولی اتارا ہے، تدریجاً اتارا ہے، آہستہ آہستہ اتارا ہے، تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ پیاری عزیزات، یہ تو قرآن حکمت والا قرآن ہے جس سے آج تک ہم بے خبر ہیں۔ اچھا یہ قرآن آیا کیوں؟ جیسے اللہ نے فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے، ہمیشہ اس کی رحمت ہے، رہے گی اور تھی بھی، ہے بھی، رہے گی۔ رحیم کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں ہمیشگی پائی جاتی ہے، اس میں کوئی چیز پرماننٹ رہنے کا ذکر ہوتا ہے۔ اس پیٹرن پر کوئی بھی ورڈ آئے گا، رحیم، کریم، بصیر، سمیع، بصیر، اس کے اندر زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں، اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے۔ بھائی ایک ہے بصیر، دیکھنے والا، بھائی میری صفت تو یہ ہے، دیکھتی تو میں بھی ہوں لیکن وہ دیکھتی ہوں بس جتنا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ میرے رب کی صفت ہے بصیر۔ اس کی صفت کیسی ہے؟ وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے، کالی رات ہو، کالا پہاڑ ہو، کالی چیٹی ہو، کالی رات کے نیچے وہ چل رہی ہو، اس کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ آپ کا بصیر رب ہے، وہ جانتا ہے۔ ان اللہ بصیر علیم، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ آپ کا رب تو ایسا رب ہے۔ یہ قرآن آیا کیوں ہے؟ فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کر دیا جائے جن کے باپ داداؤں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ کائے میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کیوں آیا ہے؟ قرآن آیا کیوں ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، لِتُنذِرَ کے معنی تاکہ انہیں ڈرایا جائے، تاکہ انہیں خبردار کیا جائے۔ انذر ینذر کے معنی خبردار کرنے کے، اور خبردار کرنا یعنی آخرت کے بارے میں بتایا جائے، انہیں ڈرایا جائے، خبردار کیا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، جنت کا شوق دلایا جائے، تبشیر کری جائے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا کہ جن کے باپ داداؤں کو پہلے سے خبر نہیں تھی۔ اب ہمارے بھی بڑے بوڑھے تھے، ہم لوگ سوچتے ہیں پہلے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، پہلے سے یہ ہمارے باپ دادا کرے آ رہے ہیں کام، یہ رسم چلی آ رہی ہے تو ہم بھی وہی کام کریں گے، پہلے سے ہم تو یہ کرتے تھے۔ ہٹ دھرمی ہے، سدم سدھا ہے، انا ہے، تعصب ہے۔ بھائی کیوں آپ پہلے سے وہ کام کریں گی جو کام پہلے سے چلا آ رہا تھا؟ اب آپ کے سامنے حق بتایا جا رہا ہے، حق کو سنایا جا رہا ہے، تو آپ اب بھی نہیں مان رہی اس بات کو کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے، ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو جاننا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے باپ دادا تو ایسے ہی چلے گئے، نمازی تھے، روزے دار تھے، شبے دار تھے، لیکن انہوں نے تو قرآن نہیں سمجھا تھا، انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا تھا، تو کیا ہم وہ بری رسموں میں گرفت میں تھے، بری رسمیں کیا کرتے تھے، سارے غلط کام کیا کرتے تھے، شریعت کے خلاف کام ہو رہے تھے، تو کیا ہم اسی کام میں پڑے رہیں گے؟ بھئی آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ بھئی ان لوگوں کے پاس نہیں خبر پہنچی، نہیں ان لوگوں نے پڑھا، ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں۔ تو پیاری عزیزات، یہ تو قرآن آیا ہی خبردار کرنے کے لیے ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے کیسا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ہم کتنے دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کتنی فکر ہے اپنی آخرت کی، ہم دنیا کے اندر کتنے ڈوبے ہوئے ہیں، بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں دنیا آپ کے پیروں میں چلی آئے گی، دنیا آپ کے قدموں میں چلی آئے گی جب آپ خالق کے ہو جائیں گے، جب آپ مالک کے ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اللہ کے ہینڈ اوور کر دیں گے، اللہ کے آگے سرنڈر ہو جائیں گے، یہ دنیا خود آپ کے قدموں میں لا دی جائے گی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیسی ڈال دی گئی ساری دنیا؟ میرے رسول اللہ تو مسکین تھے، یتیم تھے، اس ٹائم آپ نے دعوت اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچایا ہے۔ کیسی کیسی بڑی بڑی طاقتوں نے، معذرت، بڑی بڑی طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے، بڑی بڑی طاقتیں میرے رسول اللہ کے قدموں پر آ کر گر گئیں، کتنا مال غنیمت ملا، کتنے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوا، کیسے بہترین پھر ان کی تجارت ہوئی۔ پیاری عزیزات، یہ دنیا تو خود ذلیل ہو کر پیروں میں آئے گی، لیکن جو دنیا کا راغب ہو جاتا ہے، دنیا کا مطلوب ہو جاتا ہے، دنیا کو اپنا مقصود سمجھ بیٹھتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی ہر شے اس کو ڈراتی ہے، دنیا کی ہر شے اسے خوف دلاتی ہے۔ تو آج ہم جو ڈرے ہوئے ہیں وہ اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سپرد ہی نہیں کرا، ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی نہیں کرا، ابھی تک ہم کلمے میں بھی پورے نہیں اترے۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کوئی حقیقی معبود ہے ہی نہیں۔
جس کا کہا مانا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے آگے جھکا جائے، جس کا کہا مانا جائے، وہ تو صرف اللہ ہے، ایک ہی رب ہے۔ میری بہنوں کتنے معبود بناؤ گی، کتنے خدا بناؤ گی؟ کفار مشرکین نے تو بتوں کو خدا بنایا، 360 معبود بنائے، لیکن ہمارے دلوں میں کس کس کے بت بنے ہوئے ہیں؟ ذرا ہم بھی تو اپنا تزکیہ نفس کریں۔ ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے وہ آپ کا بت ہے۔ ٹیسٹ کر لیجئے کون سی چیز ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر رہی ہے، کون سی چیز ہمیں آخرت کی تیاری نہیں کرنے دے رہی، کون سی چیز ہمیں آخرت سے روک رہی ہے، وہ آپ کا بت بنا ہوا ہے۔ آج جائیے اور اس بت کو توڑ ڈالیے، آج جائیے اس بت کا قلقمہ کر دیجئے کہ یہ بت مجھے آخرت نہیں بنانے دے رہا، یہ بت مجھے آخرت کی تیاری نہیں کرنے دے رہا ہے۔ ایسے لوگ، قرآن آیا کیوں ہے جی؟ قرآن تو اس لیے آیا تھا خبردار کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ برابر ہے ان کے لیے جنہوں نے کفر کر لیا، جنہوں نے انکار کر دیا، جو اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اللہ کی باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، سواء علیہم انذرتهم، برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہی آیت پھر یہاں آ رہی ہے کہ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگوں کے بارے میں بات پوری ہو چکی ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کیا فرمایا ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون، ہم نے تو ان کے گلوں میں توق ڈال دیے ہیں، گلوں کے اندر توق ڈال دیے ہیں۔ توق ڈالنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ان کی ٹھوڑیاں جو ہیں نا وہ یوں تک پہنچ گئے ہیں اور اس کے سر اوپر کوٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ سر اوپر کوٹ رہے ہیں۔ اور فرمایا یہی نہیں، پھر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے تو ایک آڑ کھڑی کر دی ہے ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے، ایک دیوار کھڑی کر دی ہے ان کے، تو کہ یہ بس اب یہ دیوار کھڑی کر دیے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ پردہ ڈال دیا ہے ان کے سامنے، انہیں نہیں دکھے گا، لا یبصرون، یہ نہیں دیکھیں گے، جیسے سورہ بقرہ میں آیا تھا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ ہم نے تو مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، یہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ دنیا میں اتنے ملحد ہو گئے ہیں، دنیا میں اتنے گر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وہ سورہ انعام کے اندر آیت وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بس ہم نے تو جو اکثریت ہے نا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہنم میں اکثریت جو ہوگی وہ کس کی ہوگی؟ جن کی ہوگی، انس کی ہوگی، انسانوں کی ہوگی جی۔ کیوں؟ وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں یہ ڈرتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں یہ سنتے ہی نہیں ہیں، اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم ازل، کہیں ان سے بھی زیادہ، کہیں گئے گزرے۔ پیاری عزیزات ایسے نہ بنو، آنکھ ہے، کان ہے، ہماری سب کچھ، اور ہمیں کائنات نظر نہیں آ رہی، اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کہتے ہیں سنوریہم آیاتنا، میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی نشانیاں، فی الآفاق، کائنات کے اندر دکھاؤں گا، وفی انفسہم، تمہارے اندر دکھاؤں گا۔ کیا اللہ کی نشانیاں سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کہیں ایسا تو نہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ڈلا ہوا ہے اور ہم ابھی تک گمراہیوں میں ہی راستہ بھٹک رہے ہیں کہ فلاں آپا منع کر رہی ہیں، فلاں لوگ منع کر رہے ہیں، فلاں رشتہ دار منع کر رہے ہیں، یہ مت کرو وہ مت کرو۔ سواء علیہم انذرتہم، آیت آ گئی یہی والی، سواء علیہم انذرتہم لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے تو دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں آپ بتاؤ یا نہ بتاؤ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کون لائے گا؟ ایمان کون لائے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فالو کون کرے گا؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو، تم تو ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے، خدا رحمان کو بغیر دیکھے ڈرے، تم ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، ذرا اس کو سمجھنے کی تو کوشش کرو میرے محبوب، آپ تو صرف اس کو خبردار کر سکتے ہو جو اللہ رب العزت سے ڈرے، جو اس قرآن کی اتباع کرے، جو اس قرآن کو اپنا امام بنائے۔ کیا ہم نے امام بنایا؟
کہ ہم نے اس قرآن کو سیکھا، ہماری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے، ہمیں دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، ہم نے کیا اس کے ساتھ معاملہ کیا؟ یہ تو وہ قرآن تھا جو تمہیں رہنمائی کر رہا تھا، جو تمہارا دوست بن کر آیا تھا، تمہارا کفیل بن کر آیا تھا، تمہیں راستہ دکھاتا سچ کیا ہے غلط کیا ہے، مگر نہیں، ہم تو اعراض کرنے میں ہی لگے رہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن پر کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کہ تمہارے دلوں میں تالے پڑ چکے، واقعی پڑ گئے۔ اکثریت قرآن سے غافل ہو چکی ہے، اکثریت قرآن سے دور ہو چکی ہے، اکثریت دنیا میں ملحد ہو چکی ہے، اکثریت دنیا میں کھو گئی ہے، اکثریت کو فکر ہے میرا بہترین لباس بن جائے، اکثریت کو فکر ہے میرا بہترین گھر بن جائے، اکثریت کو فکر ہے میرا بیٹا پڑھ لکھ کر دنیا کا پروفیسر بن جائے، دنیا کا قابل ترین انسان بن جائے، میری بیٹی دنیا کی قابل ترین انسان بن جائے۔ اکثریت اس چیز سے غافل ہو گئی کہ اس کی بیٹی آخرت کی پیروکار بن جائے، آخرت کو پانے والی بن جائے۔ اکثریت اس چیز سے غافل ہو گئی کہ اس کا بیٹا آخرت کا بن جائے، اس کا بیٹا رسول اللہ کا بن جائے، اس کا بیٹا اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا بنا لے۔ آج ماؤں کو کیا یہ فکر ہے؟ آج میں آپ کا تھوڑا سا تزکیہ نفس کرانا چاہتی ہوں، کیا ہمیں یہ فکر ہے؟ جیسے ہمیں خیال آتا ہے دنیا کا، کبھی آتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میرا رب مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ کبھی میں نے سوچا ہے، کبھی میں نے جاننے کی کوشش کری ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے تو انسان کو امام بنا کر بھیجا ہے، مسجود ملائک بنایا ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اتنا شرف نصیب دی بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اتنا شرف بخشا ہے بہنوں کہ قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے سب سے بہتر انسان کو بنایا۔ لیکن کیا ہوا کہ انسان بالکل پستیوں میں پہنچ گیا، جی اسفل سافلین تک پہنچ گیا، اپنے آپ کو پستیوں میں ڈال لیا۔ دنیا میں جس طرح سے بنی اسرائیلی دنیا کے چاہنے والے بنے، اور کہاں اسے کہا گیا کہ یہ تو وہ قوم ہے فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر اللہ نے اس کو فضیلت دی تھی، لیکن پھر اللہ نے اسے رسوا ایسا کرا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، کہ وہ اللہ کے غضب لے کر لوٹے، ان کے اوپر ذلت، محتاجی، کم ہمتی تھوپ دی گئی، اور پھر یہ ساری امامت امت مسلمہ کے ہاتھ میں آ گئی۔ لیکن امت مسلمہ نے کیا کیا؟ امت مسلمہ نے قرآن کے ساتھ کیا کس طرح کا تصور آپ لوگوں نے اپنا بنا لیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نہیں پڑھنا، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھنا، ہمارے پاس وقت نہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہم اپنا زندگی میں اتنا بزی ہو گئے کہ اپنے رب کی بات سننے کو تیار نہیں۔ کہاں تک آپ کو شیطان لے کے جا رہا ہے، کہاں تک آپ کو شیطان لے کے جا رہا ہے، آپ کے منہ سے کیسے کیسے بول ادا کروا رہا ہے۔ پیاری عزیزات، یہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، ھدی للناس، پوری دنیا کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ دنیا میں اتنے مت کھو کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ، آخرت کی گھاٹیاں بڑی خوفناک گھاٹی ہوگی، سچی بتا رہی ہوں، نجات نہیں ہوگی کسی بھی حال میں۔ کوئی سوچے کہ میں کچھ فدیہ لے کر چھوٹ جاؤں، کوئی مال دے کر چھوٹ جاؤں، کوئی کسی کی سفارش کام آ جائے گی، خدا کی قسم کوئی کسی کو پہچاننے والا نہ ہوگا۔ قرآن نے صاف صاف بتا دیا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نام بھی کھول دیے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، آدمی اس دن بھاگے گا۔ یوم یفر المرء، کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ جب میں یہ آیت گہرائی کے ساتھ پڑھتی ہوں تو دل بالکل کانپ اٹھتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے اوپر جان نثار کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، کتنا کوآپریٹ کرتا ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ اور چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے ساتھ، لیکن کل یہ بھی بھاگیں گے، نظریں چرائیں گے عزیزات، نظریں چرائیں گے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، اور اس کا الٹا بھی لے لیجئے، اولاد اپنی ماں سے بھاگے گی۔ آج ہم کتنی محبت کرتے ہیں اپنی ماں سے، اپنے والدین سے، والدین کتنی محبت کرتے ہیں، میں تو سمجھتی ہوں والدین سے زیادہ کوئی محبت دنیا میں کر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے نام تک بھی کھول دیا کہ ماں اولاد سے بھاگے گی۔
اولاد اپنی ماں سے بھاگیں گے، کوئی بھی تو کام نہیں آئے گا کہ کوئی ہمیں راہ نجات دلا دے۔ دنیا کی زندگی میں مائیں بچا لیتی ہیں پریشانیوں سے، باپ بچا لیتے ہیں پریشانیوں سے، اپنے اوپر جھیل لیتے ہیں ساری پریشانیاں۔ عزیزات، اللہ نے ایسا منظر کھینچا ہے، ایسا منظر کھینچا ہے کہ اس دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، نام تک کھول دیے۔ آگے فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، میاں بیوی سے بھاگے گا، بیوی میاں سے بھاگے گی، بڑے پریشانی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں یہ رشتہ کتنا خوبصورت رشتہ بتایا ہے ہسبینڈ وائف کا، لیکن کل بروز قیامت خدا کی قسم یہ بھی نظریں چرائیں گے، یہ بھی نظریں چرائیں گے، کوئی کسی کے کام نہ آنے والا ہوگا، کوئی فدیے میں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ کیوں ایسا کر رہے؟ سب لوگ ایسا کیوں کر رہے؟ کل قیامت کے دن ہم ایسے بھاگتے پھریں گے، ہم دیکھیں گے ہمارے بھائی بھاگ رہے، ہماری امی بھاگ رہے، ہمارے پاپا بھاگ رہے، ہمارے والد صاحب ہم سے بھاگ رہے، ہمارے شوہر ہم سے بھاگ رہے۔ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہی دنیا میں تو بڑی محبت کیا کرتے تھے، ہم دنیا میں ان کی خاطر سب کچھ کر دیا کرتے تھے، آج ہم سے کیوں بھاگ رہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، وہ ایک ایسی فکر ہوگی کہ ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گی۔ کل قیامت کے پاس ہونے کی فکر ایسی ہوگی کہ ہر چیز سے بے پرواہ کر دے گی۔ اس دن تو بس یہ ہوگا کہ آج چاہے امی جاتی ہوں کہیں بھی جائے، باپا جاتے ہوں کہیں بھی جائے، والد جاتے ہوں کہیں بھی جائے، میرا شوہر کہیں بھی جائے، میرا بھائی کہیں بھی جائے، میری بیوی کہیں بھی جائے، آج بس میں پاس ہو جاؤں، میں پاس ہو جاؤں۔ وہ خوفناک آگ، وہ خوفناک آگ جو بتایا جاتا ہے سورہ ملک میں، تکاد تمیز من الغیظ، وہ غصے سے پھٹ رہی ہے، بھڑک رہی ہے، غصے سے بھڑک رہی ہے وہ آگ۔ میری بہن سوچو ذرا، امیجن کرو، ہم دنیا میں اپنا سارا سرمایہ، اپنی عمر کے بہترین لمحات برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی تیری میری میں لگا رہے ہیں، چگلی غیبتوں میں لگا رہے ہیں، دنیا میں اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، یہاں تفریح کر رہے ہیں، وہاں تفریح کر رہے ہیں۔ عزیزات، ٹائم نہیں ہے، کل قیامت کے دن وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی لحیات ویقول یا لیتنی لحیات۔ سوچو صحیح، جس دن اللہ آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، فیصلے کا دن آ گیا ہے۔ آج تم اس فیصلے کے دن کو جھٹلاتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور آیت الذی یکذب بالدین، بھلا دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو۔ ایک ایک آیت دل کے اوپر، دل کے تاروں کو چھیڑتی ہے، آپ کہتے ہو قرآن نہ پڑھیں؟ ارایت الذی یکذب بالدین، میرا اللہ کہتا ہے بھلا دیکھا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا کو۔ جزا فیصلے کے دن کو جھٹلا رہا ہے، پتہ نہیں۔ سورہ نبا میں اللہ فرماتے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن قریب آ رہا ہے، ایسا دن آئے گا۔ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اللہ رب العزت فامتازوا اليوم ایھا المجرمون، کہ آج مجرموں الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جاؤ، آج مجرموں الگ ہو جاؤ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا اے اولاد آدم تمہیں بتایا نہیں تھا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی پیروی مت کرنا؟ لیکن تم نے کر لی، تم نے اس شیطان کو اپنے اوپر آنے دیا۔ یہ شیطان چاروں طرف سے عزیزات وار کرے گا، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے آئے گا، آپ کے ایمان کو ختم کرے گا، آپ کے ایمان کو چھیننا چاہے گا، آپ کے ایمان کو اچکنا چاہے گا۔ آج زندگی دنیا کو سامنے رکھ کر گزر رہی ہے، نہیں ہمیں ملنا پڑتا ہے، دنیا گناہ کر رہی ہے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، دنیا غلط کام کر رہی ہے ہمیں بھی کرنے پڑتے ہیں، بھئی زمانہ ہے، زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ زمانہ جھوکت ہوئی ہے، زمانہ نہیں بدلا، آپ کہیں نا زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ نہیں بدلا، ہم بدل گئے۔ سورج اپنی جگہ سے نکل رہا ہے، جب سے دنیا بنی ہے، آسمان وہیں پر ٹکا ہوا ہے، زمین وہیں پر ٹکا ہوا ہے، ہم بدل گئے، ہم نے اپنے آپ کو بدل ڈالا۔ کوئی کام نہیں آئے گا عزیزات، کوئی کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اتنا مت کھوئیے کہ اپنی آخرت سے غافل ہو جائیے، کہ اپنی آخرت سے غافل ہو گئے، کہ ہمارے پاس سب چیز کی فکر ہے، اس چیز کی فکر نہیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ پیاری پیاری بہنوں، دل کے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنا تزکیہ نفس کرو، سچ میں پوچھو اپنے دل سے، آنکھیں بند کر کے تصور کرو، واقعی میں وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے، واقعی میں وہ قربانیاں دینے کو تیار ہوں جو میرا اللہ مجھ سے چاہتا ہے۔ میرا اللہ تو کہتا ہے جب تم نے کہہ دیا
لا الہ الا اللہ تو ہر چیز کی نفی کر دی تم نے، کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا ہم کلمے کے اندر اتر گئے؟ کیا ہم اتنے ڈرپوک ہیں، ہم اتنے بزدل ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان نہیں؟ جبکہ اللہ تو کہتا ہے میں تو آپ کے ساتھ ہوں، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو پھر سینہ چوڑا کر کے حق کی محنت کرو نا، دعوت اللہ کی محنت کرو نا، اللہ کے قرآن کو پھیلانے کی محنت کرو نا، نہیں تو سچ میں ہماری قوم بت پرست بن جائے گی، ہماری قوم مرتد ہو جائے گی، ہماری قوم کو قصے کہانی اثر نہیں کریں گے۔ قرآن یہ ایک واحد کلام ہے جس کے اندر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کلام ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں، اس میں ہدایت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ کی قسم ہماری جنریشن آنے والی تباہ ہو رہی ہے، ہو جائے گی اگر قرآن سے دور رہی۔ اس کو پھیلانے کی، اس کو سمجھانے کی، اس کو سمجھنے کی پوری بھرپور آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے۔ ہر کسی نے قرآن کو سننا ہے، قرآن کو جاننا ہے، قرآن کو بولنا ہے۔ آپ بس اپنے دل میں ارادہ کریں کہ اللہ اب ایک بھی آیت میں ایسے نہیں پڑھوں گے کہ میرے سمجھ نہ آئے، میں نے سمجھنا ہے، میں نے جاننا ہے۔ یہ لوگ نا یہ کیا کہتے ہیں، عزم کریں، ارادہ کریں، اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہے۔ آپ جب بھی آپ کو کوئی بات بتائی جائے آپ اس کا ثبوت مانگیں، آپ اس کے دلائل مانگیں، آپ اس کے حوالے مانگیں۔ میری بہنوں دور فتن کے اندر جی رہے ہیں، دور فتن کے اندر جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہاں ایسے فتنے اٹھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے صبح میں تو انسان مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنوں کے دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ جب اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران میں فرما دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ پڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کوئی لٹک رہی ہے؟ اللہ کی رسی یہی ہے قرآن۔ اس کو تھامو، اس کو سیکھو، اس کی محفلوں میں جاؤ، جہاں کہیں بھی آپ کو ملتی ہیں۔ اب آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ میری زندگی کے جو بھی پل بچے ہیں، جو بھی وقت بچا ہے، میں نے اسے قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، اسے قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادوں کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال پر سارا دار و مدار ہے۔ آپ اسے جاننے کی کوشش تو کریں۔ یاسین آپ پڑھتی ہیں، سمجھے تو صحیح اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، کیا کچھ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے۔ کون کریں گے؟ اللہ رب العزت کریں گے۔ جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہم ان کو بھی لکھ لیتے ہیں، ہم لکھتے جاتے ہیں جو عمل آگے جا رہے ہیں، اور ان کاموں کو جو اثرات ہیں جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں وہ آثارہم، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، کسی نے کوئی نیکی ایجاد کی، کوئی نیکی کا کام کیا، دنیا سے چلا گیا، تو اس کا جو اثر دنیا میں رہا تھا وہ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر ملے گا کل قیامت کے دن، بہت ہی زیادہ۔ کسی انسان نے کوئی گناہ رائج کیا، گناہ کو رواج دیا، کوئی بھی گناہ کا کام، ہر وہ کام گناہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، کسی نے اس گناہ کو ایجاد کیا، کل اس کا اتنا وبال اپنے اوپر دیکھے گا، اپنے کندھوں پر۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اقرا کتابک، اپنی کتاب پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیکم حسیبا، آج تو اپنا حساب دینے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ انسان پڑھے گا، دیکھے گا یا اللہ اتنے گناہ تو میرے تھے بھی نہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ اللہ کہیں گے تو نے وہ جو آثار چھوڑے تھے نا پیچھے، یہ تو غلط کام کر کے گیا تھا نا، تو دنیا کی زندگی میں تو نے برائیاں پھیلائی، کفر پھیلایا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ جنہوں نے تیری وہ بات مانی، غلط کاموں کو اختیار کرا، ان سب کا وبال بھی تیرے اوپر آ رہا ہے۔ انہیں تو ملے گا ہی جنہوں نے کرا، لیکن پھیلایا کس نے تھا؟ معاشرے میں برائی کس نے پھیلائی تھی؟ ہم نے۔ تو پھر گناہ کس کو ملے گا؟ ہمیں تو ملے گا ہی ملے گا، کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح کسی نے کوئی نیک اعمال شروع کیا، جیسے کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں، میں کیا کوشش کر رہی ہوں کہ امت قرآن سے جڑ جائے، ہمارے ہندوستانی، پاکستانی، بنگلہ دیشی سب قرآن سے جڑ جائیں۔ جو بھی میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں، اس بات کو سن رہی ہیں، جتنی عزیزات سن رہی ہیں، جہاں جہاں سے بھی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہر بندہ قرآن کو سمجھے، قرآن کو سیکھے، قرآن کو جاننے کی کوشش کرے، کسی نہ کسی طریقے سے، ترجمے کے ذریعے، تفاسیر کے ذریعے، تراجم کے ذریعے، اعراب القرآن کے ذریعے، عربک کے ذریعے، کسی نہ کسی طرح سے قرآن سے اٹیچ ہو، قرآن کو جانے اللہ تعالیٰ کہہ کیا رہے،
تو پیاری عزیزات انشاءاللہ، کیونکہ میرے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ یہ آواز میری پتہ نہیں کہاں تک جائے گی۔ تو ہمارا تو کوشش یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کو ہم لوگ پھیلائیں، اس کے لیے حجت کریں، اس کے لیے محنت کریں، اس کو پھیلائیں ہر طرح سے۔ تو ہماری یہ نیکی اللہ کے ہاں رائے گا نہیں جائے گی۔ مجھے امید ہے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ امید ہے کس سے؟ اللہ سے، دنیا والوں سے نہیں۔ ایکسپیکٹ کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ مجھے اپنے رب سے بہت ایکسپیکٹیشن ہے کہ میرا رب میری محنت کو، میری کاوشوں کو رائے گا نہیں جانے دے گا، میری محنتوں کو انشاءاللہ خالی نہیں جانے دے گا۔ میری محنت یہ بہت خوبصورت بن کر پھوٹے گی، میری ساری عزیزات کے دل میں اللہ رب العزت گھر کرے گا، میری ساری عزیزات سب قرآن کو جاننے والی بنے گی۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، خدا کی قسم اللہ آپ کو چنے گا، اللہ نے آپ کو یہاں بٹھایا ہے تو اللہ نے بہت بڑا آپ سے کام لینا ہے۔ اللہ نے اس امت سے، پوری امت سے کام لینا ہے۔ پوری امت خیر والی امت ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ بھلائی والی امت ہے، یہ خیر والی امت ہے، یہ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ ڈوبتوں کو نکال کر لائے گی، کفر کے اندر ڈوبے ہوئے انسانوں کو نکال کے لائے گی۔ ہر ایک انسان بڑا ویلیویبل ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کی دنیا، جب اس کی دل کی آنکھ کھلے گی، ایمان کی آنکھ کھلے گی، خدا کی قسم یہ بڑے بڑے لوگوں سے بازی لے جائے گا، بڑی بڑی لوگوں سے بازی لے جائے گی۔ جب اسے احساس ہوگا کہ میرے بنانے والے نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے، میرے بنانے والے نے مجھے کام دیا ہے کہ میں نے بھلائی کا حکم کرنا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ ہر ایک سے کام لے گا، ہر ایک سے کام لے گا۔ آؤ تو صحیح، پلٹ آؤ، توبہ کر لو، اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہو توبہ کر لو، اللہ سے رجوع کر لو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ ہمارے ساری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، بدیاں لکھی جا رہی ہیں۔ ایسے آثار چھوڑ کے نہ جاؤ میری عزیزات جس کا ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑے کل بروز قیامت۔ کل ہم پریشان نہ ہو جائیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے تو ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر دیا ہے۔ ہم نے یہ واضح کتاب کے اندر سب کچھ لکھ لیا ہے، تمہاری نیکیاں بدیاں سب کچھ لکھی جا رہی ہے، سب کچھ لکھی جا رہی ہے۔ پیاری عزیزات فکر کریں، ہمارے ہر ایکٹیویٹیز نوٹ ہو رہی ہے، ہماری ہر ایکٹیویٹیز نوٹ ہو رہی ہے۔ بنانے والے نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ وَمَا لِيَ الْعَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور بھلا اس ذات کی میں کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس ذات کے آگے کیوں نہ جھکوں جس نے مجھے پیدا کیا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا، ہم سب اسی کی طرف جائیں گے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو پیاری عزیزات دنیا میں اتنا مت کھوئیے۔ آج میری تقریر کا موضوع ہی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، دھوکا ہے۔ اس دھوکے سے باہر آئیے۔ یہاں جو ساز و سامان ملا ہے سب دھوکا ہے۔ یہ عزت ہے، یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ بالداری ہے، بلندی ہے، حسب ہے، نسب ہے، ہر چیز دھوکا ہے۔ کسی چیز پر کبر نہ کریے، کسی چیز پر بڑائی نہ کریے کہ اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگیں، فخر کرنے لگیں۔ ہر چیز میری عزیزات دھوکا ہے۔ آنکھ کھلے گی نا، جس طرح سے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک کار، چھوٹی سی کار لا کر یا بائک لا کر یا ٹوائز لا کر دل بہلایا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے چھوٹی سی دنیا تمہیں ٹوائز کے بطور، کھلونے کے بطور تمہیں دے دیے۔ کار ملی ہے تو وہ چھوٹا سا کھلونا ہے اللہ کی نظر میں، بائکیں ملی ہیں تو وہ چھوٹا سا کھلونا ہے، کوٹھی ملی ہے، بنگلہ ملا ہے، وہ چھوٹا سا کھلونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان والے کے لیے بہت نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اتنی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے، نہ سنا ہے، نہ کسی نے جانا ہے۔ اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں میری عزیزات تیار کر کے رکھ رکھی ہیں کہ کسی نے اس چیز کو دیکھا ہی نہیں۔ آپ کا رب تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ ہاں پر میں تو جانتی بھی نہیں کہ زمین میں کیا ہے، آسمان میں کیا ہے۔ ابھی ہمارے سائنسدانوں کی پہنچ تو پہلے آسمان پر ہی گئی ہے، ابھی چاند پر ہی لوگ گئے ہیں۔ 7 آسمان بنائے اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر کیا کچھ ہے عزیزات، کیا کچھ ہے ہم نہیں جانتے قسم سے۔ تو آپ کا رب بہت بڑا ہے، اس رب سے اگر دوستی لگ جائے تو کیا ہی کہنے ہیں پیاری عزیزات، کیا ہی کہنے ہیں۔ اللہ سے دوستی
دوستی لگا لیجئے, آپ کا سارے کام بن جائیں گے, آپ کے سارے کام, ساری بگڑی قسمت سنور جائے گی. ہم کسی مالدار شخص سے جب دوستی لگاتے ہیں, کسی ایجوکیٹڈ سے دوستی لگاتے ہیں تو بڑا دل میں فخر ہوتا ہے کہ فلاں بڑا مالدار ہے, ہماری مدد کر دے گا, فلاں بڑا ایجوکیٹڈ ہے, ہمارے کام آ جائے گا, فلاں بڑا بہت بڑا لائر ہے, ہمارے کام آ جائے گا, ہمارے فیصلے تو ذرا سی دیر میں نمٹ جائیں گے, ابھی حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا جائے گا. تو بڑا انسان دل کے اندر فخر کر رہا ہوتا ہے. لیکن سوچو جس کا تعلق اللہ سے ہو, اسے کسی کی ضرورت ہے, اسے کسی کی ضرورت ہے, اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارے کام خود بخود بن جائیں گے. توکلت علی اللہ, توکلت علی اللہ, جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ بلا شبہ مومن تو وہ ہیں, انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے, وجلت قلوبهم, ان کے دل ڈر جائیں, ان کے دل ڈر جائیں, وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ہماری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جائیں, زادتہم ایمانا, وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں, اتنا زیادہ کر دیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, کہ وہ اپنے رب پر پھر بھروسہ کرنے والے بن جائیں, اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن جائیں. اللہ کو راتوں میں پکاریے, اللہ کو دن میں پکاریے, اللہ کو جس وقت آپ پکاریں گے اللہ آپ کی پکار کو سنے گا. اللہ تعالیٰ پکار کو سنتے ہیں کہ جب بندہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ سوال کرتا ہے نا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرا بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان, میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی, چاہیے تم بھی تو میرا کہا مانو. میرا اللہ کہتے ہیں تم بھی تو میرا کہا مانو, تم بھی تو میری اطاعت کرو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, کہ بے حیائی کے قریب مت جانا, چاہے وہ ظاہری ہو چاہے وہ پوشیدہ ہو, چاہے وہ کھلی بھی بے حیائی آپ کو نظر آ رہی ہے چاہے وہ چھپی بھی, اس کے قریب بھی مت جانا. اللہ سے دوستی لگائیے, راتوں کو اللہ مل جاتے ہیں کہ جو لوگ تتجافى جنوبهم في المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سورہ سجدے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 کہ ان کے پہلو رات کے وقت اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں. جس ٹائم جدا ہوتے ہیں نا, وہ اپنے پروردگار کو ڈر اور امید کے ساتھ پکار رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے وہ اس میں نیکی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. کسی متنفس کو کچھ پتا نہیں, کسی شخص کو کچھ نہیں پتا کہ ایسے لوگوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان اعمال کے بدلے میں چھپا رکھا ہے. جو تم یہ عمل کر رہے ہو کہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہونے والی ہے, ایسا اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, کسی کان نے نہیں سنی. یہ دنیا کیا ہے, یہ حقیر سی جگہ, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. یہاں کے لوگ منہ پر بات بدل دیتے ہیں, تیرے منہ پر تیری کرنے والے, میرے منہ پر میری کرنے والے, دکھ میں کام نہ آنے والے, پریشانیوں میں کام نہ آنے والے, جیلسی کرنے والے, حسد کرنے والے, بغض رکھنے والے, غنا اور تکبر کرنے والے, نفرتیں کرنے والے, تمہیں کبھی اونچا اٹھتا ہوا نہ دیکھیں, تم سے کبھی خوش نہ ہو, تمہاری صلاحیتوں سے خوش نہ ہو, تمہارے گھر بار سے خوش نہ ہو, اس دنیا کے چکر میں آ کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہی ہو. یاد رکھنا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہے, آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے. تو پیاری عزیزات, اپنی آخرت بنائیے, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی, اسی زندگی کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈ ہے. اسی زندگی کو آپ نے بنانا ہے, اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں, اور گناہوں کی زندگی سے اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے, گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے. دنیا میں اتنا مت کھوئیے کہ اپنے حقیقی رز سے غافل ہو جائے. یہ بنانے والے نے آپ کو بھیجا ہے, تیاری کریں, سیکھیں, ابھی آپ کے پاس وقت ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. آپ ابھی سے سیکھیں کہ میرا اللہ کن کن باتوں سے خوش ہوتا ہے, میں نے وہ باتیں سیکھنی ہے, میں نے وہ باتیں سیکھنی ہے, میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے. اپنے رب کا کلام
پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر کیا ہے. اپنے رب جب کلام پڑھیے تو بس سمجھیے کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. اللہ نے آپ سے بات کرنے کے لیے اپنا کلام بھیجا. اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سمجھا رہے ہیں. آپ کی آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتا دی ہیں، کیا کیا معاملات پیش آنے والے ہیں. تو اس معاملات کو جاننے کے لیے قرآن کا جاننا آپ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کے لیے جو بھی ہمارا قدم اٹھے گا وہ سارا کا سارا نیکی ہی نیکی ہے. من خرج فی طلب العلم هو فی سبیل اللہ، کہ جو بھی علم کی طلب میں نکلا، حدیث کا مفہوم ہے من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ، تو وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں ہے. حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر لوٹے. ایک اور حدیث ذہن میں آ رہی ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا فرض بتایا ہے، فرض بتایا ہے، واجب نہیں بتایا، فرض بتایا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو آپ نے قرآن والا علم سیکھنا ہے، قرآن والا علم سیکھنا ہے. قرآن میں اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، کن کن قوموں کا ذکر آیا ہے، کس کس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے. تو پیاری عزیزات، دنیا کو ترجیحات نہ دے کر آخرت کو ترجیحات دیجئے. دنیا کی فکر کو ختم کر کے آخرت کی فکر سے جڑیے، آخرت کا غم لگائیے، آخرت کے بارے میں امیجن کیا کریں کہ ایسا اللہ نے کیسا ایمان والوں کے لیے گھر بنایا ہے، کیسی خوبصورت جنت بنائی ہے جو اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو عطا فرمائیں گے. کیسی جنت بنائی ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کیسی جنت الفردوس ہوگی جس کو اللہ رب العزت دن میں کھول کر بار بار کہتا ہے اے میری جنت میرے بندوں کے لیے اور حسین ہو جا. کیسی جنت ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بشارت دیتے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. آپ امیجن کرتی جائیں اور اس جنت میں جانے کی تیاریاں کریں. اور یہ بس اس چھوٹی سی زندگی پر ہی ڈیپینڈ ہے. یہ چھوٹی سی زندگی اگر رب چاہی پر لگ گئی تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اگر من چاہی پر لگ گئی تو ناکامی ہی ناکامی ہے. اگر دنیا میں صرف ہو گئی تو رسوائی اور رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، شیطان کے پیروکاروں میں سے ہمارا شمار ہوگا. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. کوئی غلطی ضرور ہوئی ہوگی، خطا ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے میرے سمجھانے میں کوئی غلطی ہو سکتا ہے آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس غلطی کو، اس خطا کو درگزر فرمائے اور ہم سے اسی طرح دین والے کام لیتا رہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين.